العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين برحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا صلوات بيجي خاندان فاطمة کربلا مکتب عشق اور یہ عنوان ثانیہ زہرا کے اس نورانی جملے کے تناظر میں تجویز کیا گیا جو سیدہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ارشاد فرمایا جب دشمن نے پوچھا کہ اے علی کی بیٹی بتا تو نے روز عاشور میدان کربلا میں اپنے خدا کو کیسا دیکھا فرمایا ما رأیتو یہ کلمہ حسر ہے میں نے نہیں دیکھا الا جمیلا سوائے جمال خدا کے صرف جمال خدا کو دیکھا ہے یہ بہت بڑی تعبیر ہے شاید مجھ جیسے مبتدی طالب علم کی بس میں اور توان میں نہیں کہ میں اس کی تفسیر بیان کر سکوں روز عاشور کمالات حسینی اور وہ 72 کے جو ذات حسین ابن علی میں ضم ہو چکے تھے ہر ایک کے کمالات اور فضائل کے ظہور نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ششدر کر دیا انسان حیران ہے خود مسلم ابن اوسجا فضیلتوں کا آسمان رسول اسلام کا یہ جلیل القدر صحابی زہیر ابن قین عابس ابن شبیب شاقری سعید بن عبداللہ حنفی قیس ابن مسہر سیداوی ہر نام معرفت کا آسمان ہے اور سب سے بڑھ کر خود سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی ہر قدم پر ہر مرحلے پر شہید راہ خدا شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ روز عاشور صبح عاشور سے مسلسل اور بالخصوص ظہر عاشور جب مصیبتوں کا آغاز ہوا اور اب جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور وقت گزر رہا تھا
ویسے ویسے امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت، طمانینت اور اطمینان کے آثار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا اطمینان، ایسا یقین اور ایسا نور کہ جس نے خود دشمن کو مبہوت اور حیران کر دیا، اور فوج دشمن میں افراد کے اوپر لرزہ طاری تھا خود حضرت کو دیکھ کر۔ انہی میں سے ایک فرد خود یزید ابن معاویہ کا رپورٹر ہے جو شام سے آیا، جسے یزید ابن معاویہ نے شام سے بھیجا کہ مجھے عمر ابن سعد پر اعتماد نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد میرے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، جیسا کہ خود یزید عبید اللہ ابن زیاد سے پرخاش رکھتا تھا، اور کسی طور اس حق میں نہیں تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنائے۔ کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، لیکن سرجون بن صفوان عیسائی جو اس کے باپ امیر شام کا مشیر تھا، اس نے کہا جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں اور جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور ہزاروں افراد جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، تو اس اثنا میں یہ خبریں مسلسل شام پہنچ رہی ہیں، اور یزید ڈرا ہوا ہے، بزدل تھا یزید، خوفزدہ تھا، یزید کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں کہ مبادا اگر حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں اور کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر کوفہ پہنچ گئے اور ان لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ دے دیا اور اہل کوفہ کے ساتھ مل کر حسین ابن علی نے اگر شام کی طرف پیش قدمی کی تو میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ حسین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث ہیں، اس لیے گھبرایا ہوا تھا۔ قطعی طور پر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر نہیں بنانا چاہ رہا تھا، کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، لیکن این اس پریشانی کے عالم میں جب یزید ڈرا ہوا تھا، اس کی نیند اڑ چکی تھی، کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، اس سے پریشانی کے عالم میں اپنے محل کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، خبریں آ رہی تھی مسلسل، دھڑ دھڑ قاصد آ رہے تھے، اب کوفہ میں یہ ہو رہا ہے، مکہ میں یہ ہو رہا ہے۔ ایسے عالم میں پریشان جب بیٹھا ہے، سرجون آگے بڑھا کہ یزید کیوں پریشان ہو؟ کہ اس سے بڑی پریشانی کی بات کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ مجھے خوف ہے کہ وہ میرے اقتدار کا تختہ الٹ دے گا، کیا کروں؟ کہ اگر اس وقت تمہارا، پہلے کہا کہ تم عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، کہ کوفہ کی حکومت بھی اسے دو، کہ میں اسے نہیں دے سکتا، وہ خود خلافت کا امیدوار تھا، تو میں اسے حکومت میں شریک کیسے کروں؟ میں تو بصرہ کی امارت سے بھی اسے ہٹانا چاہتا ہوں۔ کہ اگر آج تمہارا باپ زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے اور تم سے یہی بات کہے جو میں کہہ رہا ہوں، تب مانو گے؟ تو یقیناً مانوں گا۔ کہ اگر مانو گے تو پھر رکو۔ پھر ایک خط امیر شام کے ہاتھ کر لکھا ہوا، سرجون اس کا عیسائی مشیر، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی لے کے اسے پڑھو۔ خود امیر شام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ جب حسین ابن علی کوفہ کا رخ کریں تو تم نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنانا ہے۔ اس کی جزیات اور تفصیلات مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں آپ کے شہر میں تفصیل سے بیان کر کے جا چکا ہوں، لیکن اب صرف یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خود یزید ابن معاویہ کو عمر سعد پہ اعتماد نہیں تھا، عمر سعد مسلسل لیت العال کر رہا تھا، اور پہلے جو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے لشکر تیار کروایا 2000 سپاہی، جنہیں عمر ابن سعد نے کوفہ سے تیار کیا، یہ کربلا کے لیے تیار نہیں کیا تھا، یہ رے کے لیے تیار کیا تھا۔ چونکہ رے میں بغاوت ہو رہی تھی تو اسے لالچ دی گئی کہ تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی، اس کی سرکوبی کے لیے وہ جو شورش برپا ہے، بغاوت ہو رہی ہے، تم 1 سے 2000 فوجی جمع کرو، ان کے ساتھ جاؤ، اس بغاوت کو کچلو اور رے کی حکومت شروع کر دو تم۔
اور عمر ابن سعد کا چونکہ بچپنا اور لڑکپن اور جوانی خود اسی مقام پہ گزری تھی جو خود بہت سرسبز و شاداب اور بہت خوبصورت مقام تھا. چونکہ اس کا باپ سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کا فاتح تھا، ایران فتح کیا. تو جب باپ نے ایران فتح کیا تو یہ وہاں پر ایک طویل عرصہ رکا تھا عمر ابن سعد. تو اسے مسلسل وہ جگہ یاد آتی تھی اور اس کی ایک حسرت تھی کہ کبھی میں بھی یہاں حکومت کروں. اور سرے سے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ہر دو نے عمر ابن سعد کو استعمال کیا. روز تاسوعا 9 محرم کو امام حسین نے عمر ابن سعد کو بلایا، اس کا باسو پکڑ کر اس کو خیام کی پشت پر لے گئے کہ عمر سعد کم سے کم تو میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر. کہ کیا کروں، مجھے خوف ہے یہ لوگ میرے بال بچوں کو مار دیں گے. کہ تجھے جو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی ہے تجھے اس سے بہت بہتر مل جائے گا اگر تو پیچھے ہٹ جا. اس نے بال بچوں کا بہانہ کیا. حضرت نے فرمایا یاد رکھنا جس حکومت کے لالچ میں تو بیٹھا ہے تجھے رے کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگی. اس نے طنز کیا. حضرت کی بات سنی کہ اچھا حسین کوئی بات نہیں، اگر گندم نہیں ملے گی میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا. لیکن خود عمر ابن سعد آخر وقت تک لیت لال کر رہا تھا، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی اسے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھے. خود شمر ابن ذوالجوشن نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ کسے امیر بنایا، جو قتل حسین میں پسو پیش کر رہا ہے، عقب نشینی کر رہا ہے، کمزوری دکھا رہا ہے، مذاکرات کر رہا ہے. اگر وہ باغی اور خارجی ہیں تو پھر دیر کیسی. اگر عمر ابن سعد آگے نہیں بڑھتا پھر مجھے اجازت دو اور یہ امارت میرے سپرد کرو، پھر میں حسین کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد نے شمر ابن ذوالجوشن کا یہی خط اپنے خط کے ساتھ بھیجا دوبارہ عمر سعد کے پاس. اب کیا خیال ہے، اگر جنگ نہیں کرنی تو پیچھے ہٹو تاکہ علم جنگ شمر ابن ذوالجوشن اٹھا لے. ہر ایک اپنے مفاد کی جنگ میں تھا. شمر ابن ذوالجوشن جنگ صفین میں مولا متقیان کے ساتھیوں میں سے تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے جو کبھی بیان ہونا چاہیے کہ بالآخر ان دشمنوں کو کون سی شے حجت خدا مجسم حق فرزند رسول حسین ابن علی کے مقابلے میں لے کے آ گئی. یہ ہرملہ کون ہے؟ یہ شمر ابن ذوالجوشن، یہ عمر ابن سعد، یہ شبس ربعی. بہت ہر ایک کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، ہر ایک کو تحریص اور لالچ دلا کر عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ابن معاویہ نے آگے بڑھایا، جنگ کے لیے تیار کیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ سب امام حسین کو غلط سمجھ کے ان کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھے تھے، نہ، ہر ایک اپنے مفاد کے حصول میں. اس لیے یزید خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی وقت بھی میری مدد سے پھر جائیں اور حسین کے ساتھ ملحق ہو جائیں. اس لیے ایک لشکر جس کا تعارف میں دوسرے مقام پہ عرض کروں گا، ایک بڑی تعداد جرنیلوں کی، بڑے بڑے بہادروں کی، بڑے بڑے سپاہیوں کی اور پہلوانوں کی خود شام سے بھیجی گئی تھی. اور یہ 36,000 کا لشکر، اس کے عناصر ترکیبیہ کیا ہے، میں دوسرے مقام پر ان کی یہ ترکیب بیان کروں گا کہ سردار کتنے تھے اور کتنی فوج کس کس مقام سے آتی رہی. یزید روز عاشور سے پہلے ڈرا ہوا تھا جب تک شہادت حسین کی خبر شام نہیں پہنچی تھی، اور اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے ایک معتبر اور مستند فرد کو چنا اور اسے شام سے بھیجا اور اس سے کہا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد پر اعتماد نہیں، مجھے عمر ابن سعد پر اعتماد نہیں، مجھے ہرملہ پر اعتماد نہیں، مجھے شبس ربعی پر اعتماد نہیں، مجھے محمد بن اشعث پر اعتماد نہیں. تم جاؤ ان میں سے ہر ایک فرد کے عمل پر نگاہ رکھنا کہ کون کیسے چل رہا ہے. کوئی ایسے نہ ہو کہ کوئی حسین ابن علی کے ساتھ ساز باز کر لے، سلو کر لے، قریب چلا جائے، ان کے لشکر کا حصہ بن جائے، ان کی باتوں کا اثر لے لے. اسے اس مقصد کے لیے بھیجا شام سے. اور دوسرا اس کو یہ کہا کہ تو نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں اور ان کے صحابیوں اور سپاہیوں کے ایک ایک عمل کے اوپر نگاہ رکھنی ہے.
اور جو دیکھو لکھتے رہنا، اور پھر واپس شام آ کے مجھے بتانا کہ میرے ساتھیوں نے کیا کیا، حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا، حسین کے بیٹے کیسے تھے، خود حسین نے کیا کیا۔ اس مقصد کے لیے اس وقت کو چنا، معمور کر کے شام سے بھیجا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، اور 2 محرم کو یہی شخص یزید بن معاویہ کی فوج کا رپورٹر یہ بھی کربلا پہنچ گیا۔ اور اب یہ پورے تجسس اور کنجکاوی کے ساتھ مسلسل اس کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں امام حسین پر۔ ادھر ان افراد کا بھی عکس العمل جائزہ، ہر چیز نوٹ کر رہے، ادھر امام حسین کے سپاہیوں، ان کے بھائیوں، بیٹوں، آپ کی فوج کے علمبردار حضرت ابوالفضل عباس، باقی چنیدہ افراد، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک حرکت اور سکون پر اس کی گہری نگاہ ہے کہ حسین کیا کر رہے ہیں، درس کرتا ہے، جو دیکھتا ہے بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، اپنے ساتھیوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہمارے جرنیلوں سے کیا گفتگو کرتے ہیں، ایک ایک عمل پر، ایک ایک قول کے اوپر یہ نگاہ رکھے ہوئے ہر چیز محفوظ کر رہا ہے۔ لیکن اسے ایک بات نہ پتہ چل سکی کہ یہ کس طرح سے لاشعوری طور پر خود امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی کے اگرچہ یزید ابن معاویہ کا بھیجا ہوا تھا، اگرچہ شام سے آیا تھا، لیکن فطرتاً پاک تھا، اور ایک مخصوص ناپاک ماحول میں رہنے کی وجہ سے، پروپیگنڈے کے اثر سے اس کی پاک فطرت کے اوپر ایک گرد اور مٹی آ گئی تھی۔ لیکن جب نور حقیقت کو، فرزند رسول حسین ابن علی کے کردار اور عمل اور اخلاق اور سیرت کو قریب سے دیکھا، یہ گرد آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو گئی، اور اس کی فطرت کے اوپر، پاکیزہ فطرت کے اوپر سے جب یہ گرد ہٹی، اسے خود بھی محسوس نہیں ہو کہ کس لمحے اس کی محبت کا سفر شروع ہوا، اور یہ کب امام حسین کی طرف بڑھنا شروع ہوا، جذب ہونا شروع ہوا۔ اب مسلسل اس کا یہ عمل تھا، اس کا یہ انداز تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر خیموں کی طرف متوجہ رہتا، کب حضرت باہر آئیں گے، یہ دیکھتا، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک بات نوٹ کرتا جاتا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ فوجوں کی کثرت میدان کربلا میں 3 محرم سے افواج کا آنا شروع ہو گیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ 9 محرم تک فوجیں آتی چلی گئیں، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ مسلسل اب اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور روز عاشور اسے جب یہ لگنے لگا کہ اب حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے گا، فرزند رسول حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے اضطراب اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ پریشانی کے عالم میں کبھی ایک طرف چل رہا تھا، کبھی دوسری طرف چل رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ یہاں تک کہ جہاد آخر کے بعد جب فرزند رسول حسین ابن علی زین سے زمین پر آئے، اور اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے جب حسین ابن علی اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہیں، اب یزید ابن معاویہ کی فوج کے اس رپورٹر نے محسوس کیا کہ اب یہ حسین کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ اب اگر اس لشکر میں سے کسی سپاہی نے، کسی فوجی نے امام حسین کے اوپر تلوار نہ بھی اٹھائی، تب بھی اتنا خون حسین ابن علی کی جسد مطہر سے بہہ چکا ہے کہ اب یوسف زہرا کچھ لمحوں کے مہمان ہیں، اور اب حسین دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کیفیت میں جب اسے یقین ہوا کہ اب حسین شہید ہو جائیں گے، یہ دوڑا ہوا آیا عمر ابن سعد کے پاس، اور عمر ابن سعد کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے عمر ابن سعد، مجھے اجازت دو کہ میں اس شخص کو، حسین ابن علی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ جیسے یہ خواہش کی، ایک مرتبہ عمر ابن سعد ہل کے رہ گیا، چکرا گیا کہ یہ یزید کا سب سے بڑا دشمن ہے، جسے قتل کرنے کے لیے ساری فوج مختلف خطوں سے جمع ہوئی، تو یزید ابن معاویہ کا بھیجا ہوا رپورٹر ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تو اس کے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے کہ اے عمر سعد، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اور مطمئن رہو، میں کبھی یزید ابن معاویہ کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا کہ اس نے تمہارے دشمن کو مجھے پانی پلانے کی اجازت دی تھی، اور صرف یہ نہیں بلکہ میرے پاس جو کچھ مال دنیا ہے، جتنی بھی دولت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں
تمام مال دنیا اور سارا اسباب اور ساری دولت اٹھا کر اس کام کے عوض اور صلے میں تمہارے سپرد کر دوں گا، بس مجھے پانی پلانے دو. اس کو خاموش کیجیے. بس مجھے پانی پلانے دو. جب یہ کہا خود عمر ابن سعد نے کہا تعجب ہے، تو یزید کی فوج کا رپورٹر ہے اور تو مجھے کہہ رہے کہ میں سارا مال دنیا آپ کی سپرد کر دوں گا اور یزید کے سامنے شکایت نہیں کروں گا. آخر راز کیا ہے؟ کیوں تو دشمن یزید کے ساتھ اتنی ہمدردی دکھا رہا ہے؟ کیوں پانی پلانا چاہ رہا ہے؟ کہا اے عمر ابن سعد، میں 8 دن سے میدان کربلا میں موجود ہوں اور مسلسل میں نے نگاہیں گاڑی ہوئی ہیں حسین ابن علی پر، اور مسلسل اس شخص کے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر انداز کو، اخلاق کو میں دقت سے مشاہدہ کر رہا ہوں. اور آج 10 محرم میں جو اس انسان کے چہرے کے اوپر یہ نور محسوس کر رہا ہوں، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے. اور اب میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اسے پانی پلانے کی اجازت مل جائے اور پانی کا جام لے کر میں اس حسین کے سامنے چلا جاؤں، اور اگر یہ شخص مجھ سے یہ 2 گھونٹ پانی کے قبول کر لے اور ایک نظر کرم میرے چہرے کے اوپر ڈال دے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا اور پروردگار میرے اوپر جنت واجب کر دے گا. ایسا نور اور ایسی طمانینت میں اس انسان کے چہرے کے اوپر دیکھ رہا ہوں. گزارش اس بچے کو لے چلے، میرے لیے بولنا مشکل ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. تو اچھا، جب اطمینان ہوا عمر ابن سعد کو کہ نہ، اس کا ارادہ کچھ ایسا برا نہیں ہے میرے خلاف، یہ پانی پلانا چاہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اگر تم پانی پلانا چاہتے ہو چلے جاؤ، پانی پلاؤ. یزید ابن معاویہ کی فوج کا رپورٹر دوڑتا ہوا بڑا چھتر فرات کی طرف، ہاتھوں میں جام لیا، اس نے پانی سے جام بھرا اور اب پلٹ کے آ رہا ہے. لیکن اسے اتنا وقت لگا کہ اس سے پہنچنے سے پہلے یا تو خود شمر ابن ذلجوشن نے عمر ابن سعد کی اجازت کے بغیر، یا پھر خود عمر ابن سعد نے اشارہ کیا کہ تو حسین ابن علی کا سر قطع کر دے، اس سے پہلے کہ وہ رپورٹر پلٹ کر واپس آئے. جب آیا، پلٹ کے آیا، تو اس فرصت میں، اس وسط کے لمحات میں شمر ابن ذلجوشن امام حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر چکا تھا، اور پھر اس نے آقا کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیا. اور جیسے ہی یزیدی فوج کا یہ رپورٹر پلٹ کر آیا، جب اس کی یہ آگے بڑھا تو پانی کا جام اس کے ہاتھوں میں ہے، اور شہید مرتضی مطہری جیسے محقق نے لکھا کہ یہ پانی کا جام لیے وہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، قریب جا رہا ہے، یہاں تک کہ قریب پہنچ کر اس نے یہ پانی کا جام امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا، اور یہ پانی زمین پر گرنا شروع ہوا. اور عمر ابن سعد جو انتہائی تعجب سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ چلایا کہ اے یزید کی فوج کے رپورٹر، کیا تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کٹے ہوئے سر نے بھی پانی پیا ہو؟ جیسے اس نے عمر ابن سعد کا یہ جملہ سنا، تعجب سے موڑا. یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں، روز عاشور حسین ابن علی فضیلتوں کی انتہا اور تمام تر فضائل اور کمالات الہیہ کی تجلی گاہ، روز عاشور ہر لمحے میں ذات حسین سے اس قدر فضیلتیں اور اس درجہ کمالات کا ظہور ہو رہا تھا، جیسے اہل سنت محقق عالم ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے جو جملہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روز عاشور حسین ابن علی کے اوصاف اور صفات اور کمالات میں جنگ جاری تھی. ایک جنگ میدان کے اندر، ایک جنگ خود امام حسین کے وجود کے اندر، آپ کی صفات کے درمیان.
ہر وصف یہ چاہ رہا ہے، ہر کمال چاہ رہا ہے کہ دوسرے سے سبقت لے جائے، آگے بڑھ جائے. اور سب سے بڑھ کر حسین ابن علی کے چہرے کا اطمینان جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا. حسین ابن علی کے چہرے کا نور، یہ طمانینت جسے دیکھ کر دشمن خوفزدہ تھا کہ حسین کیا ہے کہ اتنے عزیزوں کی موت کے بعد، سر سے لے کے پاؤں تک ہزاروں زخم کھانے کے بعد اس کے چہرے کے نور اور طمانینت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور خود یزید ابن معاویہ کی فوج کا یہ رپورٹر جب پانی پلانے لگا اور عمر ابن سعد نے انتہائی تعجب سے کہا کہ کیا کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر پانی پیے؟ اب یہ حیرت سے موڑا اور کہا اے عمر سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہی ان فکرت قتلے. اے عمر ابن سعد، اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا مبہوت کر دیا، میں اس شخص کے چہرے کے نور میں ایسے ڈوب گیا کہ میں بھول ہی گیا کہ اس حسین کا گلا کٹ چکا ہے. حسین ابن علی اللہ کے نور کا مظہر، اسی لیے ثانیہ زہرا فرما رہی ہے ما رأیت الا جمیلا. میں نے روز عاشور میدان کربلا میں اپنے اللہ کو صرف حسین پایا ہے. یہ حسن خدا ہے جس کا ظہور نور حسین ابن علی سے ہو رہا ہے. ہر وصف، ہر کمال پورے عروج پر. یہ حسین ابن علی آپ کی نورانیت، خود امام حسین علیہ آلاف تحیت و ثنا، آپ کی شجاعت شاید میں دوسری مجلس میں بیان کر سکوں، آپ کی صراحت، آپ کی جرأت اظہار، آپ کی دیگر کمالات، خود سرور و سالار شہیدن حسین ابن علی کی سخاوت، وہ حسین جو بچپنے سے اتنا بڑا سخی ہے کہ بن مانگے عطا کرتا ہے. کوئی کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے آئے خود حسین عطا کرتے ہیں. زندگی میں کوئی سائل حسین کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. جس نے کم مانگا اور حسین ابن علی اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا. ایک مرتبہ کسی سائل کو جو مانگنے کے لیے آیا تو پردے کی پشت سے دروازے کے پیچھے سے امام حسین نے درہم و دینار کی تھیلی جس میں 2000 دینار تھے اس کے سپورٹ کیے. آپ کے ایک ساتھی نے پوچھا فرزند رسول پوچھ لیتے شاید اس کی ضرورت کم ہوتی، آپ نے زیادہ دے دیے. کہ اگر میں اس سے پوچھتا سوال و جواب کرتا تو اس کو یہ خیال آتا کہ پتہ نہیں حسین دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، اور مجھے گوارا نہیں کہ وہ اتنی سی دیر بھی تردد اور شک کی کیفیت میں رہے. یہ حسین ہے، یہ حسین کی کریمی ہے، اور چہرہ چھپا کے دے رہے ہیں کہ مبادا دوبارہ میرے سامنے آئے شرمندہ ہو جائے. اس کائنات کا کریم ترین انسان حسین ابن علی زندگی بھر آپ کی کرامتوں اور آپ کی سخاوتوں کے نمونوں سے کتابیں اٹی ہوئی ہیں، لیکن روز عاشور ہر وصف اپنے عروج اور کمال پر، اور انہی اوصاف میں سے جن اوصاف کا ظہور ہوا ایک آقا کی سخاوت ہے بلکہ کریمی. حملہ آخر کے بعد فرزند رسول جب پلٹ کی زمین پر آئے، شمشیر کو گاڑا ہے خاک کربلا میں، اور قبضہ شمشیر کے اوپر آپ کی پیشانی ہے. ایسا جہاد کیا ہے. خود سید مہدی بحر العلوم جیسی برجستہ شخصیت فرماتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے یا آپ کے فرزند حسین ابن علی بڑے شجاع تھے. آپ کی شجاعت کا عالم خود آج 14 اگست ہے، اور وہ شخصیت جس نے اس ملک کا، پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، ابو الحسن حفیظ جالندری، شاہنامہ اسلام کے مؤلف، خود آقا حسین کے روز عاشور کی اس کیفیت کو نظر انداز نہیں کر سکے. ان لمحات کو جب حسین ابن علی نے تلوار اٹھائی، اپنے الفاظ میں قلم بند کیا ابو الحسن حفیظ جالندری نے، اور یہ اشعار زبان زد خاص و عام ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن پڑھوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. کا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے.
یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جس کی ایک ضرب سے، کمال فن حرب سے کئی شقیق گرے ہوئے تڑپ رہے کرب سے، اٹھی صدائے علامہ زبان شرق و غرب سے۔ یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین، جس شجاعت ہے جب آخری حملہ کیا فرمایا 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے بازوؤں کو تم نے قطع کر دیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے جمع سال بیٹے علی اکبر کو تم نے شہید کیا۔ ایسا حملہ کیا، سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ 12 کلومیٹر دور دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے پہنچ گئے، اور اب خود پلٹے۔ جب آقا پلٹے، نماز عصر کا وقت تھا، اور پھر جب زمین پر تشریف لائے، میں آقا کی سخاوت بیان کرنا چاہوں، ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ وقت ختم ہوا، میں شرمندہ ہوں، اپنی بات یہیں سے کل بڑھاؤں گا، یہیں پہ رک رہا ہوں۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آج میں باب الحوائج حضرت علی اصغر سے متعلق کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ آج کے دن یہاں رسم ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جھولے کی شبیہ لائی جاتی ہے۔ یہ جھولا کتنا عزیز تھا آپ کی مادر گرامی ام رباب کو۔ کربلا میں کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی نسل ختم ہو گئی، ان میں سے ایک مخدرہ بی بی ام رباب ہے۔ ام رباب کی عظمت سے متعلق ایک جملہ عرض کرتا ہوں، امام حسین کی مناجات میں یہ اشعار موجود ہیں، یہ شعر جو خود آقا حسین کی زبان سے ادا ہوئے، جن کا مفہوم یہ کہ اے پروردگار کبھی حسین کی زندگی میں ایسا دن نہ لے کے آنا کہ حسین رہ جائے اور اس گھر میں سکینہ اور ام رباب موجود نہ ہو۔ یہ کس عظمت کی مالک ہے ام رباب، یہ کبھی عرض کروں گا۔ یہ ام رباب جس کو پروردگار نے یہ 2 پھول عطا کیے، ایک جناب سکینہ، ایک جناب علی اصغر، اور میں اللہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ اگر کربلا میں علی اصغر اور سیدہ سکینہ کو لے جائے بغیر مقصد امام حسین بچ سکتا تو انہیں کبھی نہ لے کے جاتے۔ روز عاشور میدان کربلا میں سب سے پہلے اصحاب حسینی گئے، اپنی ایک ایک کر کے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اصحاب حسینی کے بعد پھر امام حسین کے بھائی تشریف لے گئے، اور بھائیوں کے بعد پھر حضرت اون اور محمد تشریف لے کے گئے۔ جناب اون اور محمد کی شہادت کے بعد اولاد عقیل گئی میدان جنگ میں، اور جناب اولاد عقیل کی شہادت کے بعد پھر جناب ابو الفضل عباس کو بھیجا گیا، جناب قاسم بھتیجوں کو، آخر میں جناب قاسم کو، پھر جناب حضرت ابو الفضل عباس کو، اور حضرت ابو الفضل عباس کے بعد آخر میں جس شخصیت کو بھیجا وہ شبیہ رسول ہیں، جن کے مصائب میں کل عرض کروں گا۔ اور ان سب سے آخر میں آقا حسین نے کربلا کے سب سے چھوٹے اور ننھے شہید علی اصغر کو بارگاہ خدا میں پیش کیا۔
سید العلماء علامہ علی نقی نکن فرماتے کہ علی اصغر عصر عاشور تک اصغر تھے، لیکن عصر عاشور کے بعد علی اصغر کتنے بڑے ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی انسان علی اصغر کے قامت کی بلندی کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ کیا کیا ہے اس شہید کا، کیا کردار ہے۔ سب گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی حد تک جہاد کیا۔ 3 دن کی پیاس کے باوجود صحابیوں نے بھی، آپ کے فرزندان نے بھی، بھائیوں نے بھی، بھتیجوں نے بھی، بھانجوں نے بھی۔ لیکن اگر بات جہاں پر رک جاتی تو مورخ یہ لکھتا کہ یہ جنگ تھی جس میں طرفین سے حملے کیے گئے، ادھر سے بھی قتل ہوئے، ادھر سے بھی قتل ہوئے۔ لیکن امام حسین کی یہ نہضت اور تحریک کربلا سے باہر نہ نکل سکتی۔ کربلا میں، کوفہ میں، حجاز میں آپ کی یہ تحریک شاید دم توڑ دیتی اگر علی اصغر کی قربانی پیش نہ کرتے۔ اس لیے کہ امام حسین دین کی نگاہ میں معصوم ہے، اور جس شہید کو اپنی شہادت کا پیش خیمہ قرار دیا یہ دنیا کی نگاہ میں معصوم ہے، اور اپنی شہادت سے پہلے علی اصغر کو اس لیے پیش کیا تاکہ علی اصغر کی شہادت اب تمام شہادتوں کی اور حسین کی مظلومیت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دے۔ اور اب وہ مرحلہ آیا جب میدان کربلا میں آقا حسین کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ جیسے یہ صدا استغاثہ بلند ہوئی، دشمن کے لشکر میں سے کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن خیام حسینی سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ جیسی گریے کی آواز آقا کے کانوں میں پڑی، اپنے گھوڑے کو خیام کی طرف موڑا، پہنچے خیام کے دروازے پر، قہر گرامی کو بلایا کہ بہن زینب میں نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کیا جائے، دشمن خوش ہوگا کہ بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ بھی دیکھیں گے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہ کیوں بہن زینب کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے کے اندر تڑپنا شروع کیا، اتنا تڑپے جھولے میں کہ خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا، اور اب جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے۔ آقا حسین نے فرمایا میں سمجھ گیا، میں اس گریے کا راز سمجھ گیا۔ ایک ہندوستانی شاعر نے کہا کہ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، اور ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، اور گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات۔ وہ جس کا دل حسین کے سینے میں دھڑک رہا تھا، ایک مرتبہ اپنے بابا کے ہاتھوں پہ آئے، ایک تبسم فرمایا، اور اب امام حسین چاہ رہے ہیں کہ میدان کی طرف لے کے چلیں، لیکن جب آگے بڑھے تو اس شہید کی ماں آگے آ گئی۔ کہا آقا حسین اگر کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے سپرد کر دیجئے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو ام رباب کی طرف بڑھا دیا، ام رباب نے علی اصغر کو اٹھایا اور چل پڑی اس خیمے میں جس خیمے میں بی بی کا قیام تھا۔ باقی بیویوں نے خیال کیا ماں ہے، بچہ چھوٹا ہے، شاید جدا ہونا مشکل ہے، اور خیمے میں جا کر پیار کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے بچے سے آخری رخصت چاہ رہی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ ام رباب علی اصغر کو جب اپنے خیمے میں لے کے گئیں، کچھ عجیب کام کیے۔ سب سے پہلے علی اصغر کا لباس تبدیل کیا۔ پانی پلانا ہے، پانی پلانے کے لیے لباس تبدیل کیا جا رہا ہے؟ نہ، کربلا کی ماں جانتی ہے کہ اب علی اصغر کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں لباس تبدیل کیا، اور پھر ایک رومال اٹھا کر علی اصغر کی کمر میں اس طرح سے باندھا جیسے کسی سپاہی کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔
پھر علی اصغر کے کانوں میں سرما لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، اور پھر علی اصغر کی قمیض کی آستینوں کو اس طرح سے الٹا جیسے کسی سپاہی کو تیار کیا جاتا ہے، اور اتنی آمادگی کے بعد اب ہاتھوں پہ اٹھایا، اور اب ماں نے اپنے بچے کے ساتھ کچھ باتیں کرنا شروع کی. کہا اے علی اصغر، میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا. بیٹا اپنی ماں کی کچھ وصیتیں یاد کر لینا. آج جب میدان جنگ میں جائیں اور آپ کو تیر لگے تو تیر کھا کے رونا نہیں، ہو سکے تو مسکرا دینا، کیونکہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں. اگر آپ روئیں گے اللہ ایک شخص بیٹا علی اصغر، ہو سکے تو مسکرا دینا. آپ کے بابا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں. اگر آپ روئیں گے آپ کے رونے سے آپ کے بابا حسین کے دل کو تکلیف ہو سکتی ہے. اور بیٹا علی اصغر، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ ابھی جب آپ کو تیر لگے گا، آپ شہید ہو جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، تو حوض کوثر پر آپ کے دادا علی اور آپ کی دادی فاطمہ اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن اے بیٹا علی اصغر، جب آپ کی دادی فاطمہ آپ کو جام کوثر پیش کرے تو علی اصغر نہ پینا اور اپنے بابا حسین ابن علی کا انتظار کرنا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں. اور بیٹا علی اصغر، اگر آپ کی دادی فاطمہ آپ سے پوچھے کہ بیٹا چہرہ دھلا ہوا کیوں نہیں ہے، تو بتا دینا کہ کربلا میں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی. اب علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور پھر 3 دن کے سوکھے حلقوم سے ان ہونٹوں سے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر حسین کے سپرد کیا. آقا حسین لے کے گئے، کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں یا دودھ چھڑوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ شبیہ جھولا آ چکا. اور بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ اہل ملتان، اہل دل، اہل معرفت ہیں. آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچوں کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے. جب کسی چھوٹے بچے کا دودھ چھڑواتے ہیں تو کیسے چھڑواتے ہیں؟ آپ کے عزیز رشتہ دار مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، اس بچے کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں. لیکن تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کسی بچے کا دودھ سے شعبہ تیر سے چھڑوایا گیا. یہ مشکل مرحلہ میں کبھی بیان نہیں کر سکتا کہ علی اصغر کو میدان کربلا میں کیسے پانی پلایا گیا. لیکن جب پانی پی چکے، اب حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ کیسا پانی ہے؟ اٹھا کے چلے. بس ایک جملہ عرض کروں کیسے پانی پلایا گیا. صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا، ایسا تیر آیا فَذَبَحَهُ مِنَ الْعُذُنِ إِلَى الْعُذُنِ، جس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. وہ حسین ابن علی جس نے عباس کی لاش اٹھائی، جس نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، جس نے سارے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں، لیکن اتنی وزنی لاش ہے علی اصغر کی. حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، پھر حسین پیچھے ہٹے. کیوں بار بار آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ کہیں کوئی مزدور یہ منظر دیکھ کے مر نہ جائے. بالآخر خیمے کے اندر علی اصغر کی لاش کو نہیں لے کے گئے اور خیام کی پشت پہ چلے. وہ مرحلہ جہاں پر سید الشہداء کی تلوار نے بھی گریہ کیا.
اب تلوار سے پہلی مرتبہ خاک کربلا پر ایک قبر کھودی جا رہی ہے، اور جب اس ریت میں قبر کھود چکی ہے، اب علی اصغر کو اس قبر میں اتارا اور پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی، اور جب گرم ریت ڈالتے ڈالتے گلوئے اطہر تک پہنچے، اب حسین جیسا صابر امام اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ کس طرح سے اس چاند جیسے چہرے کے اوپر کربلا کی گرم ریت کو ڈالیں۔ ابھی حسین محو فکر تھے کہ ایک ہاتھ حسین ابن علی کے کندھے پہ پڑا، مڑ کے دیکھا ام رباب، کہا کہ حسین آپ میدان کربلا میں جا کر اپنے ادھورے کام کو، جس میں ہے یہ ہمت